بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ یوم حشر کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ سختی یوم حشر کی ہوگی۔ اب یہاں ساق سے مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہمارے علماء اسلاف نے یہی کہا کہ ان کے معنی کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف جو ہے وہ کر دینا چاہیے، وہ جانے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ یعنی قیامت کی سختی جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ قیامت کی سختی، کہ جب قیامت کی سختی آئے گی تو اس وقت قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدے میں گرو۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے۔ یعنی اتنی سختی ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہوں گے، ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، حالانکہ جب یہ سختی نہیں تھی، وہ تندرست تھے، دنیا میں زندہ تھے، اللہ کی نعمتیں کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، لیکن جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تو وہ سجدہ نہ کرتے تھے۔ سجدے پہ قادر تھے، اللہ نے تندرستی دی تھی، اللہ نے مال اولاد دیا تھا، گھر بار دیا ہوا تھا، روز آوازیں سنتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن اپنے کانوں کو بند کر کے یوں گزر جاتے تھے کہ جیسے یہ آواز کسی اور کے لیے آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج ہماری زندگیوں کو دیکھ لیجئے، آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی اور قوم کی آواز ہے، کسی اور قوم کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لوگ ایسے یعنی اذانوں کو ایسے لوگ جو ہیں اگنور کرتے ہیں، ایسے ان کو بھولتے ہیں کہ جیسے یہ کسی ہمارے لیے تو یہ نہ اذان بنی ہے، نہ مسجدیں بنی ہیں، نہ ہمیں حکم نماز ہوا ہے۔ ایسے وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اس دنیا میں، جو یعنی بھاگتے ہیں، جیسا بعض حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز چونکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی گھر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا سوائے مسجدوں کے، کہ مسجدیں جو ہیں یہ قائم رہیں گی۔ اس وقت لوگ دوڑیں گے مسجدوں کی طرف، لیکن آگے فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آج تم ان مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ساری عمر تو مسجدوں سے بھاگتے رہے، مسجدوں میں داخل نہیں ہوئے، آج کس منہ سے آ گئے ہو؟ تو یہی معاملہ رب کریم ارشاد ہے، جب قیامت کا روز ہوگا، اللہ کی قدرتیں دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ آج ہم سجدہ کریں، لیکن سجدے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ اچھا کہ بعض علماء نے اسلاف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، یہ مونچھیں جو ہیں یہ لوہے کی ہو جائیں گی، اور یہ جو ہیں لمبی ہو کے جب وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو زمین پہ جا کے ٹک جائے گی، جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، ایسے یہ مونچھیں لمبی لمبی ہو جائیں گی، اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو زمین پہ جا کے لگ جائیں گی اور نیچے نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہاں یہ ہے کہ ان کو جب حکم ہوگا یا وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے، کیوں کہ زندگی میں وہ سجدہ کر نہیں سکے۔ اس وقت جو یہاں بڑے غضبناک طریقے سے چلتے تھے، پھرتے تھے تکبر کے ساتھ دنیا میں، اس وقت ان پر خواری کے آثار ہوں گے، ذلت کے آثار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا العزت عزت الآخرہ والذلت ذلت الآخرہ، عزت بھی وہ جو قیامت کے روز ہو، اور ذلت بھی وہ جو قیامت کے روز، کیونکہ یہاں عزت بھی چند لوگ دیکھتے ہیں اور چند سال دیکھتے ہیں، قریب کے لوگ دیکھتے ہیں، چند سال تک دیکھتے ہیں، بعد میں عزت کدھر جاتی ہے، لیکن قیامت کے روز ساری دنیا دیکھے گی، اور پھر وہ عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہاں آدمی کہتا ہے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، اس لیے جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ سچ بولا تو کہیں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ سچ میں عزت ہے، جھوٹ میں ذلت ہے، لیکن یہاں کی عزت جو ہے حرام کھا کے، جو ہے رشوتیں کھا کے، لوگوں کا حق کھا کے بڑے بن گئے، یہاں کتنے دن کی یہ عزت ہوگی؟
فرمایا وہ عزت جو قیامت میں ہو وہ صدا کی ہے اور ساری دنیا دیکھے گی۔ ذلت یہاں 10 آدمی دیکھیں گے، ایک گاؤں دیکھ لے گا، ایک محلہ دیکھ لے گا، بڑی سے بڑی بات ہے آج میڈیا میں ایک ملک دیکھ کتنے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن قیامت کے روز کی ذلت جو ہے وہ تو ساری کائنات دیکھے گی، سب کے سامنے آدمی ذلیل و خوار ہوگا، وہاں ذلت کے ساتھ چل رہے ہوں گے، نظر نہیں اٹھا پائیں گے، وہاں نظریں جھکا کے، ویسے ہی بعض کے گلوں میں تو توق ہوں گے اور جو ہیں وہ نظریں جھکا کے چلیں گے، آج نظر نہیں اٹھا پائیں گے، اور کہا ان کو جب دنیا میں کہا جاتا تھا آؤ لوگوں نظریں جھکا کے چلو تو نظریں جھکا کے نہیں چلتے تھے، حکم ہوتا تھا سجدے کرو تو سجدے نہیں کرتے تھے، سجدوں سے بھاگتے تھے، عبادات سے بھاگتے تھے، حالانکہ صحیح سلامت تھے، تندرست تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اے محبوب کریم اس کو مجھ پہ چھوڑ دیجیے، میں جانوں اور میرا کام جانے، ان کو پتہ چل جائے گا، جو قرآن کو اگنور کرتے ہیں، قرآن کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجیے، مجھ پہ میں جانوں اور میرا کام جانے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے ان کو کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی ہماری موت آ رہی ہے، خبر بھی نہیں ہوگی بڑھاپا آ گیا ہے، خبر بھی نہیں ہوگی سارا مال جانے والا ہے، ساری اولاد جانے والی، خبر بھی نہیں ہوگی، نہ یہاں سے اچانک جب ملک الموت آئیں گے تو ان کی نظر کھلے گی، ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، باری تعالیٰ چند منٹوں کی چند دنوں کی مجھے مہلت دے دے، میں نماز پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں اب برائی نہیں کروں گا، میں اب کچھ نہیں کروں گا۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اس طریقے سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہاں سے کیا ہو گیا، دیکھتے دیکھتے ابھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے، ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے، ہم کھیل کود کر رہے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور اچانک پتہ چلتا ہے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ جل مجدہ کی ارشاد فرماتا ہے ہم اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لے جائیں گے جو ہے، اور ان کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور انہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ڈھیل دوں گا میں ان کو، ان قیدی متین، میری خفیہ تدبیر بڑی پکی ہے۔ یہ مت سمجھو جیسے ظالم ظلم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو ہمیں غرق کر دیتا، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو ہمیں یہ طاقت ہی نہ دیتا۔ فرمایا یہ بروں کو ڈھیل دیتا ہے اللہ جل، کہتے ہیں نا برے کا رسا دراز ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ توبہ کر لے، یہ توبہ کر لے، نہیں تو پھر حد سے گزرے کہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کی قیامت کے روز جو ہے وہ کسی قسم کا عذر نہ رہ جائے کہ میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا۔ اللہ جل مجدہ کہ ان کو اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ ظلم و ستم کے بازار گرم کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میری خفیہ تدبیر جو ہے ان کو میں ڈھیل دے رہا ہوں تو میری خفیہ تدبیر بڑی پکی ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، تو یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے جیسے یعنی کوئی یہ کہے کہ جی میں کیسے مانتا، وہ تو اتنی اجرت مانتے تھے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ جی میرا دل تو کرتا ہے میں اللہ کی باتیں سنوں، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں تقریریں سنوں، میں نبی کریم کی شانیں سنوں، میں نہ سنوں، لیکن کیا کروں مولوی اتنے پیسے مانگتے ہیں، میں کیا کروں نعت خواں اتنے پیسے مانگتا ہے، میرا دل تو، رب کریم کہتا ہے محبوب کیا تم سے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ تو ان سے کچھ مانگتا ہے، تو ان سے کچھ جو ہے اجرت مانگتے ہو اے میرے محبوب۔ جب اجرت نہیں مانگتے اور مفت میں تمہیں ہر چیز تمہاری بھلائی چاہ رہے ہیں تو پھر تم ان سے کیوں دور بھاگتے ہو، یا کہ وہ یعنی جرمانہ تم کر دو گے کسی بات پہ اس لیے تم سے دور بھاگ رہے ہیں، نہ تم اجرت مانگتے ہو، نہ تم اجر مانگتے ہو، نہ تم ان پہ کوئی جرمانہ یا کوئی سزا مقرر کرتے ہو، تو پھر تم سے کیوں بھاگتے ہیں، پھر دین سے کیوں بھاگتے ہیں، پھر قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں، جب ہر چیز گھر بیٹھے مل گئی۔ دیکھیے انبیاء رب کریم کا کتنا کرم ہے، بستیوں میں نبی بھیجے، شہروں میں نبی بھیجے، ملکوں میں نبی بھیجے، ہر جگہ دین سنانے والے ان کے پاس پہنچے۔ انبیاء کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صحابہ کہاں کہاں نہیں گئے، اسی طریقے سے اہل بیت کے بزرگ کہاں کہاں نہیں گئے، اولیاء اکرام کہاں کہاں، بستیوں میں، شہروں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کہاں کہاں نہیں گئے۔ فرمایا اللہ جل مجدہ الکریم نے تو ان کو ہر چیز جو ہے ان کے گھروں تک پہنچا دی، ان کی دہلیزوں تک پہنچا دی، پھر بھی اگر عمل نہ کریں تو پھر کس کا قصور ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی لوح محفوظ رکھی ہوئی ہے، کوئی غیب ہے ان کے پاس کہ وہ لکھ رہے ہیں، یا جب یہ بھی چیزیں نہیں ہیں
تم اپنے نہ تم کل کیا ہوگا جانتے ہو، نہ تم اپنی تقدیر لکھ سکتے ہو، نہ تم کچھ کر سکتے ہو، تو کیوں پھر انبیاء سے دور بھاگتے ہو، کیوں اولیاء سے دور بھاگتے ہو، کیوں علماء سے دور بھاگتے ہو؟ فاصبر لحکم ربک، اے میرے محبوب اپنے رب کے حکم سے تم جو ہو یعنی صبر کرو، ان کی باتوں پہ اپنے دل کو کم نہ کرو۔ اتنا ظلم، کبھی مذاق کرتے، کبھی معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی جو ہے وہ آگ بچھاتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کرتا، عجیب و غریب قسم کے۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور صبر کرو، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس کو جب جھٹلایا تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے غضبناک ہو کے چلے گئے، اللہ کا حکم سنانے آئے تھے، لوگوں نے بے ادبی کی، لوگوں نے زیادتی کی، ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جو تھے وہ غصے میں آ گئے، غصے میں آئے تو اپنی بستی سے نکل گئے، نکلے، لمبا واقعہ ہے، نکلے تو ایک یعنی کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا۔ اب کشتی والوں نے کہا لگتا ایسے ہے یہ طوفان آیا، غرق ہو رہے ہیں، تو لگتا ایسے ہے کہ کوئی آدمی ہم میں سے وہ ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، جو اپنے مالک کے حکم سے بھاگا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے، تو وہ آدمی اگر اتر جائے تو شاید ہم سب بچ جائیں۔ تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے پہلے ہی اپنی بستی چھوڑ کے لوگوں پہ غصے ہو کے آ گیا، لہٰذا میں ہی ہوں، تو میں اس میں سے اگر چھلانگ لگا دوں تو لوگ بچ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگائی تو آگے ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، مچھلی کا پیٹ یا کسی چیز کا بھی پیٹ ایسا ہوتا ہے، اس میں جو چیز جائے، خاص کر انسان یا ایسی کوئی جاندار یا ایسی کوئی چیز، تو وہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں بالکل لاشے ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے معدے میں ایسی چیز ایک خاصیت رکھی ہے کہ وہ جو بھی کھاتی ہے وہ اس میں جو ہے یعنی ہضم ہو جائے، اور اگر کوئی چیز ایسی کھا لے جو ہضم نہیں ہوتی تو اس کو وہ فضلے کے راہ نکال دیتی ہے۔ قدرت نے ایک ایسا ہر جاندار کے معدے میں ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے۔ اب انسان اگر کسی بھی یعنی جانور یا کسی اور چیز کے پیٹ میں چلا جائے تو چند گھنٹوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی، زمین میں چیزیں رہ سکتی ہیں، پیٹ میں چیزیں نہیں رہ سکتی، یا ہضم ہو گئی یا نکل گئی، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی چیز جو ہضم ہونے والی ہے اور چند گھنٹوں میں، منٹوں میں ہضم ہو جاتی ہے، جو ہضم والی نہیں ہے وہ فضلے کے راہ باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ ہضم ہونے والی چیز تھی، لیکن نبی تھے نا، تو نبی کو اس جسم نے یعنی اس معدے نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی سمندر کی تہہ میں جا کے بیٹھ گئی۔ 40 دن کے بعد آپ نے باہر اس کو منہ کے ذریعے ہی اگلا، یہ بھی نہیں کہ فضلے کی طرح جو ہے وہ ماکد سے نکالا ہو، نہیں، منہ کے ذریعے ہی ان کو باہر نکالا، اور 40 سال تک وہ قائم و دائم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسم کو اللہ نے یہ خاصیت دی ہے، مچھلی کے پیٹ میں جائے تو ہضم نہیں ہوتے، جب زمین میں جائیں گے تو ان کا جسم کیسے ختم ہو جائے گا، ان کے جسم کو زمین کیسے کھائے گی۔ انبیاء اکرام کے اجسام جو ہیں وہ زمین میں جو ہیں یعنی تر و تازہ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ حالانکہ زمین میں بعض دیگر چیزیں بھی، بعض دیگر یعنی اللہ کے نیک بندے، وہ ان کے جسم بھی قائم رہتے ہیں، لیکن جو یعنی حقیقی طور پہ اصل جس کے بارے میں نص موجود ہے وہ انبیاء کے بارے، لیکن انبیاء کے علاوہ بھی آپ نے زندگی میں کئی بار دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، تاریخ میں پڑھیں یا ویسے بھی دیکھیں، بہت سارے انبیاء کے بغیر بھی جسم جو ہیں وہ کئی 100 سال تک تر و تازہ رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا جسم نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی پیٹ میں اتنے دن تک جو ہے صحیح سلامت رہے، سانس بھی لیتا رہے، سارا کچھ موجود ہو۔ یہ ہے انبیاء کی حیاتی کہ حضرت سیدنا یونس علیہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، سانس بھی لیتے رہے، زندہ رہے، حالانکہ وہ سمندر کی تہہ میں تھی، ظاہری طور پہ کوئی ان کو خوراک بھی نہیں مل رہی تھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، مذاق کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو دین کو مذاق کرنے والے ہیں کہ جی زندہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں، اور کھاتے ہیں اگر تم کہتے ہو کھاتے ہیں تو پھر ان کو رفع حاجت نہیں ہوتی، مذاق کرتے ہیں انبیاء کو اور احادیث صحیحہ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں
صدیوں سے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں سے ان کو روٹی جاتی ہے، کہاں سے یہ رزق، ان کا رزق جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کھاتے ہیں تو ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ سنت ہے، یہ کھاؤ، اور اس کھانے کے ساتھ تمہیں جو ہے اس کا اجر ملے گا سنت کا۔ ویسے جنت میں لوگ کھائیں گے لیکن کوئی فضلہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ان کے جسم سے نکلے گی، پسینے کے راہ ان سے پسینے کی راہ سے ہر چیز جو ہے خارج ہو جائے گی۔ تو فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ان گستاخیوں پہ، بے ادبیوں پہ، ظلم و ستم پہ، زیادتیوں پہ تم جلد بازی سے کام نہ لینا، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور اس جو ہے مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ اذ نادا ہو وہو مخزوم، اس حال میں جب اس نے پکارا کہ اس کا دل جو تھا وہ گھٹ رہا تھا وہاں مچھلی کے پیٹ میں۔ اب جب رب کے حکم کے یعنی حکم آنے سے چند تھوڑی دیر پہلے نکلے، اور چونکہ انبیاء کا تو یہی طریقہ ہے، نیکوں کا تو یہی طریقہ ہے کہ اگر کہیں خطا اجتہادی بھی ہو جائے تو اس سے فوراً رجوع کرتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ اور دیگر، اور یہ بھی طریقہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ مانے کہ بھی مجھ سے زیادتی ہو گئی، اگر تو مجھ پہ کرم نہ کرے تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا وہ ان کا دل گھٹ رہا تھا جب انہوں نے یہ کہا، اور رب کریم نے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا اور ان کو جو ہے معاف فرما دیا۔ پھر وہی اسی طریقے سے وہی بھی شروع ہو گئی، رب کی کرم اور نوازیاں بھی شروع ہو گئیں اور رب کی رحمتیں بھی شروع ہو گئیں۔ لولا ان تدارکہ نعمۃ، اگر اس کے رب کی نعمت کی اس کو خبر نہ پہنچ جاتی، یعنی وہ جہاں تھے سمندروں کی تہہ میں تھے، اوپر سمندروں کا جو ہے پانی کا جو ہے وہ ظلمت ہے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ کی ہے، پھر اس کے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی جو میدا ہوتا ہے اس کی ایک الگ سے بھی ساخت ہوتی ہے، الگ سے بھی اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، تو اتنے پردوں میں تھے، اگر رب کی نعمت کی اس کو خبر نہ پہنچی لا نوبذ بالآراء، تو ضرور وہ میدان میں پھینک دیا جاتا، وہ ہوا مذموم، اور ان پر الزام دیا جاتا کہ اس نے یہ کیا یہ کیا۔ دیکھیں آج سب کچھ یہ سیدنا یونس علیہ السلام نے کیا، لیکن ان کا نام ادب سے لیا جا رہا ہے، علیہ السلام کہا جا رہا ہے، رب کے نبی ہیں، رب نے ان کو جب معاف کر دیا تو اب ان پہ اعتراض کس بات کا؟ اب کوئی ان کو کہے کہ دیکھو جیسے کئی لوگ معذرہ حضرت آدم علیہ السلام کے منع کیا تھا، کھا لیا، دیکھو ان کو زمین میں پھینک دیا گیا۔ حضرت یونس جب اللہ نے معاف فرما دیا تو پھر تم کون ہوتے ہو پکڑنے والے؟ یہی بات جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہے، جب اللہ نے ان کو ان کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دیا، لقد رضی اللہ عنہم کا تاج پہنا دیا، اب کون ہوتا ہے ان پہ اعتراض کرنے والا؟ اب کوئی اگر ان کی معاذ اللہ خطاؤں کو غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور ان کے خلاف بولنا شروع کر دے تو فرمایا یہ رب کے حکم کے خلاف ہے، یہ رب کے کرم کے خلاف ہے، اس کے رضا کے خلاف ہے۔ جب وہ معاف کرتا ہے تو اب اس پہ پکڑ نہیں کرنی چاہیے، جب اس نے پکڑ نہیں کی تو دوسرا کون ہوتا ہے پکڑ کرنے والا؟ فاجتباہ ربہ، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، تو اس کے اپنے خاص قرب والوں میں اس کو جو ہے داخل رکھا۔ یہ نہیں کیا کہ اب ان سے اجتہادی طور پہ یا جلد بازی میں کوئی تھوڑی سی خطا اجتہادی ہوئی ہے تو معاذ اللہ ان کو جو ہے سزا دی جائے، یہ کرے۔ فرمایا نہیں، رب کریم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو اپنے خاص بندوں میں جو ہے وہ سزاوار کر لیا، ان کو ان کا جو ہے مستحق بنا لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتا ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ گویا اپنی بد نظر سے آپ کو تمہیں گرا دیں گے۔ ایسے تھے کافروں میں کئی لوگ تھے کہ جن کی نظر جو تھی وہ نظر بد جو تھی بڑی مشہور تھی۔ اب آج بھی دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی نظر کسی کو دیکھتے ہوئے کوئی بات کر دیں تو اسی وقت نظر بد لگ جاتی ہے، اور نظر بد کا علیہ حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نظر جو ہے وہ حق ہے، نظر بد لگتی ہے، بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے۔ کوئی اس کا میرا خیال میں مسلمانوں میں کوئی فرقہ بھی کوئی جماعت بھی جو ہے کوئی منکر نہیں ہے اس کی نظر بد کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ نظر بد کو سب مانتے ہیں اور نظر حسن کو کوئی نہیں مانتا۔ برے آدمی کی بری نظر لگتی ہے تو اچھے آدمی کی اچھی نظر بھی تو لگنی چاہیے۔ اگر تندرست آدمی کو برا آدمی دیکھے، نظر بد لگ گئی، بیمار ہو گیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کی جوانی تباہ ہو گئی، اس کی صحت تباہ ہو گئی، یہ برے آدمی نے دیکھا تو اثر پڑا، تو کوئی اچھا آدمی دیکھے
آپ کہیں فلاں آدمی کی نظر کرم ہے، نظر لگ گئی، تو لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، لو جی نظر میں اتنا کچھ اثر کیسے ہو گیا ہے؟ بھائی جب نظر بد میں اثر ہے تو نظر حسن میں بھی اثر ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو معروف تھے، شرط لگا کے وہ نظر بد لگاتے تھے کہ دیکھو ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور ہو جاتا تھا۔ تو کفار ان کے پاس گئے، کفار قریش جو تھے ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو ہر حربہ آزما لیا، پیار سے بھی، محبت سے بھی، دشمنی سے بھی، ظلم و ستم سے بھی، نہ نبی اپنے کام سے باز آیا اور نہ اس کے غلام اپنے کام سے باز آئے، تو تم کوئی ایسا ہی کرو، ان پہ جادو کر دو یا ان کو نظر بد لگا دو۔ تو وہ آئے، آ کے فرمایا ایسے دیکھتے ہیں کہ ابھی تمہیں گرا دیں گے، ابھی تمہارے اوپر اثر ڈال دیں گے۔ لما سامعوا الذکر، اور جب قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ عقل سے دور ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ تو مجنون ہے۔ اب جو آئے انہوں نے دیکھا، اب ہوتا یہ تھا کہ جو نظر بد لگانے آتا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تو خود غلام ہو جاتا، نہ وہ آتے تو کچھ اور نیت سے، لیکن جب نبی کریم کو دیکھتے، سبحان اللہ، اسی لیے پھر پہلے تو لاتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو اس کو نظر بد لگاؤ، یا لاتے تھے کہ اس پہ جادو کرو۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو خود مرید ہو جاتے، خود غلام ہو جاتے، آپ کی نظر ایسا اثر کرتی، وہ نظر بد لگانے آتے، یہاں نظر حسن کام کر جاتی، ان کی صدیوں کے گناہوں کو دھو ڈالتی۔ وہ نظر مبارک نظر ہے یعنی پڑ گئی جس میں معاشر میں بخشا گیا، یہ تو جس پہ بھی پڑتی ہے سبحان اللہ وہ تو بخشا جاتا ہے، جس پہ پیار سے محبت سے یہ نظر پڑ گئی وہ تو اس پہ تو کرم ہو گیا۔ فرمایا ایک تو یہ کہ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں، گھور کے دیکھتے ہیں، اب دیکھیے یہ بھی ایک دیکھنا ہے، ایک صدیق اکبر کا دیکھنا ہے وہ تمہیں گھور کے یہ بھی دیکھتے تھے، لیکن یہ پیار سے دیکھتے تھے، محبت سے دیکھتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے لیکن وہ بغض سے دیکھتے تھے، وہ دشمنی سے دیکھتے تھے، لیکن وہاں جہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہوں وہاں یہ نظر لگانے والے کیا کریں گے؟ تو فرمایا جب بلاتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا پھر قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ مجنون ہے۔ بھئی ابھی تو تم نے بلایا تھا، ابھی تو تم نے یہ سارا کچھ کیا تھا، جب ان کا اثر نہیں ہوا تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو رب کا کلام ہے۔ تو فرمایا جان بوجھ کے وہ ایسا کرتے ہیں۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو ذکر نصیحت ہے، یہ تو قرآن کریم تو ساری کائنات کے لیے، اس میں جنون کہاں آ گیا، اس میں جادو کہاں آ گیا، اس میں برائی کہاں آ گئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی پہ نظر بد لگ جائے تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو اگر تلاوت کیا جائے تو نظر بد کا انکار یعنی نظر بد کا علاج ہو جائے گا۔ نظر بد ہے تو نظر حسن بھی ہے، اگر اس دنیا میں برے لوگ ہیں تو نیک لوگ بھی ہیں، اس دنیا میں جادو کرنے والے ہیں تو جادو اتارنے والے بھی لوگ موجود ہیں، اس دنیا میں بیماری ہے تو اس کی شفا بھی موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی بیماری ہے شفا نہیں ہے، برے ہیں نیک نہیں ہے، نظر بد ہے حسن نہیں ہے۔ جہاں برے لوگوں کی نظر بد لگتی ہے وہاں نیک لوگوں کی نظر حسن بھی کام کرتی ہے۔ کسی کے دیکھنے سے ہی آدمی جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔